یہ کہانی میں نے ایک بک میں پڑھی تھی جس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ایک پائرٹ کی ہے جس کا نام پونکی فٹ تھا۔ اس کے نام سے ہی سب ڈر جاتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی مشہور پائرٹ تھا۔ سیلرز تو اس کا نام لیتے ہی تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ ظالم بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت برا بھی تھا۔ اس سے سب لوگ بہت ڈرتے تھے، اس کا اپنا کریو بھی بہت ڈرتا تھا۔ اس کی شپ کا نام تھنڈر بون تھا اور وہ پائرٹ اس شپ کے اندر اپنے کریو کے ساتھ رہتا تھا، اور جب بھی کوئی سیلرز کی شپ دکھتی تھی جو انہیں لوٹ کر ان کا سارا پیسہ لے لیا کرتا تھا۔ اس پائرٹ کی سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو آواز آتی تھی پونک پونک پونک، کیونکہ اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور اس کی جگہ اس نے ایک لکڑی کی ٹانگ لگائی ہوئی تھی، جو وہ جب چلتا تھا تو پونک پونک آواز آتی تھی۔ ایک دن وہ پائرٹ اپنے کریو کے ساتھ اپنی تھنڈر بون شپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی سیلر شپ آئے گی تو وہ وہاں سے سارے پیسے لوٹے گا۔ وہ اپنے کریو کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ غصے میں بھی تھا، اور اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، پر اسے اس کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ اسے تو بس ایک شپ چاہیے تھی۔ اس کا کریو بھی اس سے بہت ڈرتا تھا۔ پھر وہ گیا اور اپنے ٹیلیسکوپ سے اس نے دیکھا کہ دھند میں سے ایک شپ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنے کریو کو بتایا کہ شپ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ دھند ہونے کی وجہ سے وہ شپ زیادہ نہیں دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ شپ پاس آنا شروع ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس شپ کا بالکل ڈھانچہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور ایسا لگ بھی نہیں رہا ہوتا ہے کہ اس شپ کو کوئی چلا سکتا ہے۔ پھر انہیں ایک سائرن کی آواز آتی ہے اور وہ دوبارہ دیکھتا ہے تو اس شپ کو سیل کرنے والا ایک اسکیلیٹن ہوتا ہے اور باقی کا کریو بھی اسکیلیٹنز ہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ ڈھانچے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، پر اس کے منہ سے چیخ تک نہیں نکلتی اور سائرن کی آواز ساتھ میں آتی رہتی ہے۔ وہ ڈھانچے سیلرز کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سائرنز بجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھوسٹ شپ آ رہی ہے۔ کسی نے کبھی آج تک گھوسٹ شپ نہیں دیکھی تھی، پونکی فٹ نے کہا، اور پونکی فٹ نے اپنے کریو سے کہا کہ اب وہ سائرنز نہیں بج رہے ہیں اور شپ بھی غائب ہو چکی تھی۔ پونکی فٹ نے کہا، ہم نے بہت سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ پونکی فٹ اپنی شپ موڑ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ شپ غائب ہو جاتی ہے اور کسی کو کبھی نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پونکی فٹ اسی سیلر کے ساتھ چلا گیا، اس سیلر کے ڈھانچے کے ساتھ، اور اس سیلر کے ڈھانچے نے اسے بھی ڈھانچہ بنا دیا اور اب وہ وہاں پہ غلامی کرتا ہے۔ یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے آئس لینڈ چلا گیا جہاں سے اسے اور اس کے کریو کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر رات کے اندھیرے میں جب بہت تیز طوفان آ رہا ہو، آپ بھی اپنی شپ کے ساتھ جائیں تو شاید آپ کو آواز آئے پونک پونک پونک۔